أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ یہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کو مخاطب کر کے، اے مومنوں، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو ضرور اللہ اس کے بدلے ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں۔ مومنوں پر وہ بہت مہربان ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہ رکھتے ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، یاد رکھیں کہ یہ جو فضل کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اس آیت میں، سب سے پہلے تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ بطور معمور مبعوث فرماتا ہے اس پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجود پر اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہوتی ہے، اور علاوہ اس کے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے یا جن کو توفیق مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر بھی بہت بڑا فضل ہوتا ہے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اسی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں
جو ایمان تو لے آتے ہیں مامور من اللہ پر، کیونکہ ان کے اندر سچائی ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں حزب و شیطان کی چلاکیوں، مکاریوں اور سازشوں کی وہ نظر ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی لالچ میں آ جاتا ہے، کوئی کسی قسم کا دباؤ اختیار کر لیتا ہے، اور اس لالچ اور دباؤ میں پھر وہ ارتداد کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر ہمیشہ ہی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو اسی آیت کے حوالہ سے میں آپ لوگوں کو حضرت مرزا صاحب وسلم کے ایک دو حوالے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا صاحب وسلم اپنے رسالہ آسمانی فیصلہ میں فرماتے ہیں، حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 346 تا 347 پر ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ شیخ بٹالوی اس عاجز کے مخلصوں کی نسبت قسم کھا چکے ہیں کہ لا اغوینہم اجمعین، اور اس قدر غلو ہے کہ شیخ نجدی کا استثناء بھی ان کے کلام میں نہیں پایا جاتا، تا صالحین کو باہر رکھ لیتے، اگرچہ وہ بعض روگردان ارادت مندوں کی وجہ سے بہت خوش ہیں۔ یعنی محمد حسن بٹالی کے حوالے سے حضور صاحب بات کر رہے ہیں کہ بعض روگردان ارادت مندوں کی وجہ سے بہت خوش ہیں، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ٹہنی کے خوش ہو جانے سے سارا باغ برباد نہیں ہو سکتا۔ جس ٹہنی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خشک کر دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے، اور اس کی جگہ اور ٹہنیاں پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی پیدا کر دیتا ہے۔ بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ اگر اس جماعت سے ایک نکل جائے گا تو خدا تعالیٰ اس کی جگہ 20 لائے گا۔ اور اس آیت پر غور کریں، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو اسی طرح ہوا اس زمانے میں، بعض حضرت مرزا صاحب وسلم کے زمانے میں بعض بدبخت جو تھے، ان میں میر عباس علی لدھیانوی بھی ہے جس نے دوسرے نمبر پر بیعت کی تھی حضور صاحب کی، اس کو بھی یہ محمد حسن بٹالوی نے مرتد کر دیا تھا۔ علاوہ اس کے ڈاکٹر عبدالحکیم بھی مرتد ہوا، بہت سارے اور لوگ بھی تھے جو مرتد ہوئے۔ تو یہ اس قسم کے جو وقت ہیں ماموروں کے پر آتے رہتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب وسلم پر بھی ایسے وقت ہے کہ بعض وقتوں نے پھر ارتداد کی راہیں اختیار کیں، دشمنوں کے جھانسے میں آ کر۔ آسم کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے وجودوں کا ذکر ملتا ہے جو بعد میں مرتد ہو گئے۔ علاوہ اس کے عیسیٰ السلام کے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا تھا کہ تقریباً ایک ایسا وقت ان پر آیا کہ سارے ہی حواری اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بعض لوگوں نے پھر چھوڑا۔ نوح اور ابراہیم السلام کے وقت میں بھی، ہر مامور کے وقت میں ایسا ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مامور کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کے بغیر اللہ تعالیٰ کی جزا نہیں ملا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آزمائشوں میں سے ڈٹ کر استقامت کے ساتھ گزرا جائے۔ جو لوگ پھر ان آزمائشوں میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں پر بعض اوقات پھر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک جاتا ہے، اور آخر میں تو بھڑکی گئی۔ ایک اور حوالہ میں حضور صاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں، اسی آیت کے حوالہ سے۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ البدر جلد 3 نمبر 31 مورخہ 16 اگست 1904 صفحہ 3 پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مومنوں کی صفت فرمائی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں خوف کھاتے اور صرف اپنے مولا کی رضامندی کو مقدم رکھتے ہیں۔ مومن ایک لا پرواہ انسان ہوتا ہے۔ وہ اس مومن کی بات کر رہے ہیں جو اصل میں ریئلی مومن ہوتا ہے۔ بعض اوقات نام کے مومن ہوتے ہیں، یہاں پر نام کے مومنوں کی بات نہیں حضور فرما رہے، جو اصل مومن جس کے دل میں ایمان گڑ جاتا ہے، جیسے کہ عاصم کے زمانہ میں آپ کے اصحاب کا
اکثر اصحاب کا تعلق ہے کہ ان پر اتنے دکھ پڑے، ٹوٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے کیسے ظلم اٹھائے گئے منکرین مخالفین نے، تو وہ اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ثابت قدم رہے. انہوں نے کوشش کی تو رہے ثابت. اللہ نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی. اسی طرح بہت سارے اور اصحاب کا ذکر ہے، وہ ثابت قدم رہے، پھر اللہ سے انہوں نے انعام پائے. پھر یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوا. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک لاپرواہ انسان ہوتا ہے، اسے صرف خدا کی رضامندی کی حاجت ہوتی ہے اور اسی کی اطاعت کو وہ ہر دم مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ جب اس کا معاملہ خدا سے ہے تو پھر اسے کسی کی ضرر اور نفع کا کیا خوف ہے. اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1888 میں جب حضور صاحب کا پہلا فرزند جو بشیر احمد اول تھا، جب وہ فوت ہوا، اس وقت بھی شدید ابتلا میرے آقا پر آیا، اور وہ جو مومنین تھے حضور صاحب کے ساتھ ان پر بھی شدید ابتلا آیا تھا. جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں ان دنوں میں پھر بشیر اول کی وفات کے وقت حضور صاحب کو ایک الہام ہوا. اس الہام کا ذکر تذکرہ میں صفحہ نمبر 130 پر ملتا ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں یعنی بشیر احمد کی موت کی تقریب پر بعض مسلمانوں کی نسبت یہ الہام ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صاحب کو مخاطب کر کے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین شاہت الوجوہ فتولی عنہم حتی حین ان الصابرین یوفی اجرہم بغیر حساب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اس الہام کی تشریح میں، اب خدا تعالیٰ نے ان آیات میں صاف بتلا دیا کہ بشیر کی موت لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک ضروری امر تھا. جو کچے تھے وہ مجھ سے موت کے ملنے سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تو اسی طرح اس یوسف کی باتیں ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ قریب مرگ ہو جائے گا یا مر جائے گا. سو خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ایسوں سے اپنا منہ پھیر لے جب تک کہ وہ وقت پہنچ جائے، اور بشیر کی موت پر جو ثابت قدم رہے ان کے لیے بے اندازہ اجر کا وعدہ ہوا. یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں اور کوتا بینوں کی نظر میں حیرتناک. اسی طرح سامعین کرام، ابھی میں نے بتایا ہے کہ موسوی ذکی غلام جو تھا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان پر بھی شدید ابتلا آیا. ایک لمحہ ایسا آیا ان پر کہ سارے ان کے حواری جو تھے ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حواریوں کو چھوڑنا یہودیوں کے کوئی کام نہ آیا. وقتی طور پر وہ بہت خوش ہوئے تھے کہ جو ہو اس کو تو نعوذ باللہ من ذالک کو، اس کو تو وہ اللیگل چائلڈ کہتے تھے نا، تو اس کو تو سارے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. بڑے خوشیاں منائیں انہوں نے، بغلیں بھی بجائیں، لیکن یہ خوشیاں وقتی تھیں ان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ مسلم میں ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ان یہودیوں کو. میں یہاں پر ایک اصولی بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی انسان کمزور ہے اور وہ مامور من اللہ پر اعلان ایمان لانے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ اس پر دل میں اپنا ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے گا، میرا یقین ہے. سامعین کرام، لیکن جو لوگ جرت کر کے اور ہر قسم کی مخالفت کو نظر انداز کر کے مامور من اللہ کی بیعت کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مشہور ساتھی بھی بن جاتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے بھی لڑتے ہیں، اور مامور من اللہ کی وجہ سے ان کا ایک نام ان کی جماعت میں پیدا ہو جاتا ہے، اپنوں میں بھی مخالفوں میں بھی، تو ایسے لوگوں کا ارتداد اختیار کر کے اپنے دل میں یہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے
ہم ارتداد اختیار کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، دل میں ہم اپنا اس معمول پر ایمان رکھتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو کہوں گا کہ یہ خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہوتی ہیں. اس قسم کا ایمان یعنی بیعت کر کے معمول کو ماننا اور ماننے کے بعد کسی وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی ہو اس کی بیعت سے الگ ہو جانا یا مرتد ہو جانا، اور پھر یہ دل میں یہ سمجھ لینا کہ کوئی نہیں، میرے دل میں تو ایمان ہے اس پر. تو اس قسم کا ایمان میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ کوئی معنی بھی نہیں رکھتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قسم کے ایمانوں کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس قسم کے ایک انسان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دل میں ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے اپنے کلام میں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ایمان لا چکا، تو اللہ نے اس کا دل کا ایمان ہی قبول کر لیا، اور اس کا تاریخ میں ایک نام بن گیا. آج تک اس کا جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کا نام آتا ہے. لیکن اگر ایسا مثال میں دیتا ہوں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہوتا کہ وہ جرت کرتا اور جرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا اور فرعون کے مقابلے میں اس کا ساتھی بن جاتا اور آگے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لڑتا، جہاد کرتا حق کے لیے، سچ کے لیے اور بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے، تو پھر کسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی چلاکیوں، مکاریوں یا اس کا جو نظام تھا کی وجہ سے یا کسی لالچ سے یا کسی خوف کی وجہ سے یا کسی دباؤ کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیتا، یعنی مرتد ہو جاتا، تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اور پھر اس کے مرتد ہونے پر فرعون اور اس کے ساتھی کہہ کے لگاتے کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو وہ بھی چھوڑ گیا. آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اس قسم کا چھوڑنے والے انسان کا ایمان اگر وہ دل میں رکھتا تو کیا اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں میرے بندوں کو، میرے مامور کو. اللہ تعالیٰ کا ان پر ایسے لوگوں پر غضب پھر بھڑکتا ہے، پھر ان کو عبرت کا نشان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس قسم کا اگر کوئی انسان، اس وقت بھی میری جماعت میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں، کوئی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دل میں تو ہمارا جمعہ صاحب پر ایمان ہے، کوئی ایسی بات نہیں، جماعت کو راضی کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات نہیں، وقتی طور پر دوبارہ ہم جماعت احمدیہ معبود جس کو ہم نے رد کیا تھا جمعہ صاحب کی بیعت کر کے پھر شامل ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا دل کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، قطعاً نہیں، کیونکہ وہ تو دھوکہ دینے والے ہیں اپنے اس بندے کو جس پر وہ ایمان لائے تھے. تو میں اپنی جماعت میں، میری جماعت پر بھی بڑا شدید ابتلا ہے، کیونکہ میرے مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ مر چکے ہیں میرے آگے، اور انہوں نے تو اپنے احمدیوں کو تو پہلی قبرستان بنایا ہوا ہے، مردارو بنا دیا ہے. وہ ان کا یہ اب طریقہ کار ہے کہ کسی طریقے سے جمعہ صاحب سے لوگوں کو علیحدہ کریں، توڑیں، مرتد کریں لوگوں کو. تو بہرحال میں اپنے تمام ساتھی سے کہوں گا کہ ڈٹ جائیں، میں صادق ہوں، میں اس زمانے کا موسیٰ علیہ السلام ہوں. یاد رکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام جس کی حضرت مرزا صاحب کو خبر دی گئی تھی کہ تیرے بعد بھی ایک موسیٰ ہے جو ظاہر ہونے والا ہے. اور میں اس زمانے کی جو بنی اسرائیل ہے، جماعت احمدیہ قادیان سم معمود سم قبرستان جو ہے، میں اس کی رستگاری کے لیے اللہ نے مجھے معمور فرمایا ہے. اور پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ جمبا صاحب کو کوئی بات نہیں، الگ ہو جاتے ہیں تو کیا کچھ نہیں فرق پڑے گا. نہیں، بہت فرق پڑے گا. بہر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا تو وہ اپنی عاقبت کو تباہ کرتا ہے. بہتر تھا اس کے لیے کہ وہ بیعت ہی نہ کرتا میری. سامعین کرام، اب میں ایک اور دوسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جھوٹا دعویٰ کر کے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلموں پر قبضہ کیا ہوا ہے. میرے اکثر احمدی بہن بھائی اور بزرگ سوچتے ہوں گے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے الہامی پیشگی مسلموں پر قبضہ کس طرح کر لیا. یعنی ان کے لیے ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہوں دلوں میں کہ انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس پیشگی پر قبضہ کس طرح کر لیا، اور اس الہامی پیشگی پر قبضہ کس طرح ہو سکتا تھا. میں اس سوال جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کے جواب کے لیے میں چند گزارشات آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا.
اور میں اب ایک نامی انسان جو ہے ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہوا برِ صغیر میں، اس کا میں اب ذکر کروں گا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا. یہ میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے ذکر کے درمیان میں یہ جو احمدی بہن بھائی بزرگ ہیں جن کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ بشیر الدین محمود نے جماعتی امنیت پر قبضہ کر لیا، وہ کیسے کر لیا؟ اس کا میں جواب دوں گا. جناب یاد رکھیں کہ محمد علی جناح جو تھے ایک عظیم، میں سمجھتا ہوں کوئی مدبر انسان تھے، بلکہ میں مدبر سے بالا اس کو ایک ولی اللہ سمجھتا ہوں، کیونکہ چنیدہ آدمی تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عظیم کام اس سے لیا اور اس کے سر پر ایک عظیم تاج رکھا کامیابیوں کا. بظاہر وہ سموکر تھے، سگریٹ پیتے تھے، میں بھی ایک عرصہ سگریٹ پیتا رہا ہوں، لیکن محمد علی جناح کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا عظیم کام اس سے لینے والا ہے یا کیا عظیم عظمت اس کو دینے والا تھا. لیکن وہ سگریٹ پیتے تھے، ٹھیک ہے، ایک کمزوری تھی ان میں، لیکن دل میں وہ ایک ولی تھے، ایک انتہائی متقی انسان، صاف گو انسان تھا. انہوں نے 1916 میں غالباً مسلم لیگ کو جوائن کیا. بیرسٹر بننے کے بعد پھر پہلے پریکٹس کرتے رہے کراچی میں، پھر بمبئی میں، پھر 1916 میں انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. لیکن مسلمانوں کے جو مسلم لیگ تھی اس پر جاگیرداروں کا قبضہ تھا، اور اس قسم کے وڈیرے جو لوگ تھے، تو ان لوگوں نے جوڑ توڑ شروع کی ہوئی تھی. اور مسلمانوں میں یہ کمزوری ہے کہ 4 بندے بھی مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، فوراً ہی اقتدار کے لیے لڑ پڑیں گے. تو یہ صورتحال جب دیکھی ہے محمد علی جناح صاحب نے، تو 1930 میں انہوں نے خود ساختہ اپنا جلا وطنی اختیار کر کے برطانیہ چلے گئے. وہاں پر انہوں نے پریکٹس شروع کر دی. بڑے ٹاپ کے وکیل تھے. یہ جلا وطنی جو ہے انہوں نے 1934 میں یہ ختم کر کے دوبارہ پھر ہندوستان آ کر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تھی. یعنی کوئی 3-4 سال وہ جلا وطن رہے تھے. اور پھر قیادت کرنے کے بعد مسلم لیگ کی 1947 میں ایک بڑی اسلامی ریاست انہوں نے قائم کر دی. اب سوال یہ ہے کہ جلا وطنی انہوں نے کیوں ختم کی تھی؟ اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا واقعہ ہوا ان کے ساتھ جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جلا وطنی انہوں نے ختم کی تھی. حالانکہ جلا وطنی اختیار کرنے کے بعد بہت سارے ٹاپ کے لیڈر جو تھے مسلمان تھے، انہوں نے بڑی اس کی محنت سماجت کی. حالانکہ اقبال تک نے بھی زور لگایا کہ محمد علی چھوڑو، قوم کی کرو، قیادت کرو. لیکن محمد علی جناح سمجھ گئے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ تو 4 بندے بھی اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے کچھ وقت کے لیے کسی مشترکہ کاز کے لیے، تو میں ان کی کیا لیڈری کروں، کیا قیادت ان کی کروں. تو بہرحال محمد علی جناح نے سب کو انکار کر دیا تھا. لیکن پھر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اپنی جلا وطنی ختم کر کے ہندوستان آ کر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، اور پھر 1947 میں ایک بڑی اسلامی ریاست قائم کر کے دکھا دی. سامعین کرام، جب وہ پاکستان کے قیام کے لیے لڑ رہے تھے نا، تو اس وقت ایک کثیر مولویوں کا طبقہ جو تھا، اور بطور خاص دیوبندی مولویوں کا رویہ جو تھا وہ اینٹی پاکستان تھا. وہ شدید مخالف تھے، پاکستان کے قیام کے مخالف تھے. اور ان مخالفوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسٹر محمد علی جناح نے اپنا جو اللہ نے تدبر ان کو فراست دی تھی، اس کی روشنی میں اپنا وہ کام کرتے چلے جا رہے تھے اور قیادت کرتے چلے جا رہے تھے مسلم لیگ کی. اور لوگ جو مسلمان تھے وہ سمجھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا تھا، وہ اس کے پیچھے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. سامعین کرام، بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو مملکت خدا داد پاکستان کی تخلیق کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں فرماتے ہیں. سنیے، وہ فرماتے ہیں، We are starting with the fundamental principle that we are all citizen and equal citizen of one state. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. I think we should keep that in front as our ideal, and you will find that in course of time, Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. Not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense, as citizens of the state. یہ جو حوالہ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف ان پاکستان، G.W. چودھری کی کتاب لکھی ہوئی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، میں نے بھی دوران اسٹڈی ایم اے میں بھی پڑھی تھی. اور پیج
45 پر یہ ان کے الفاظ ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے جو محمد عید صاحب نے فرمایا ہے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں. وہ فرماتے ہیں ہم اس بنیادی اصول کے متحد کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے باشندے اور مذہبی باشندے ہیں. تمہارا کسی بھی مذہب یا قوم یا عقیدے کے ساتھ تعلق ہو، اس کا ریاست کے امور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اصول کو اپنا مطمع نظر بنا لینا چاہیے، اور پھر دیکھیں گے ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مذہب مٹ جائیں گے، کیونکہ مذہب کو ماننا ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے. میرا مطلب سیاسی تمیز سے ہے، وہ سب ایک قوم کے فرد ہو جائیں گے. اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مجھے بتائیں کہ آج کا جو پاکستان ہے، کیا یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ پاکستان ہے جس کا تصور انہوں نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں پیش کیا تھا؟ آپ شاید سیاست کے طالب علم نہیں رہے، ورنہ آپ کو علم ہوتا کہ قائد اعظم کے مزعومہ پاکستان کو مولویوں کا پاکستان بنانے کا ڈرامہ تو پاکستان کی پہلی نیشنل اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ہی شروع ہو گیا تھا. یعنی وہاں پر بھی لوگوں نے ایک قرارداد مقاصد پیش کر دی تھی. مقصد یہی تھا کہ ایک مسلم ایسی ریاست بنانا جہاں پر پھر وہ ختم نبوت والا ٹولہ آ گیا، پھر سارے انہوں نے کام کرنے تھے، اقتدار پر قبضہ کرنا تھا، وہ سارے کام کرنے تھے، اور محمد علی جناح کی جو تصور تھا پاکستان کا اس کو ختم کر دینا تھا. اے میرے احمدی بھائیوں، کیا آپ کو علم ہے کہ افراد جماعت احمدیہ نے پاکستان کے بنانے کے لیے کتنی جانی، مالی اور عزتوں کی قربانیاں دی تھیں، اور کن لوگوں نے پاکستان بننے کی شدید مخالفت کی تھی؟ اگر قائد اعظم زندہ رہتے سامعین کرام تو اپنے پاکستان کو کبھی بھی مولویوں کا پاکستان بننے نہ دیتے. سامعین کرام، وہ مولوی جو جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کو کافر اعظم اور پاکستان کو کافرستان بلکہ پلیدستان کہا کرتے تھے، آج پاکستان ان کا پاکستان ہے، اور جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا، آج وہ غیر مسلم قرار پا کر نہ صرف اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں بلکہ اچھوتوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، کر دیے گئے ہیں. خاکسار اور میرا خاندان بھی انہی مہاجروں میں شامل ہے جنہوں نے پاکستان کی قیام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان ضلع لدھیانہ چک لاہور سے ہم بھی مائیگریٹ ہو کر ادھر آ گئے تھے. خاکسار یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے سامعین کرام، کیا آپ اس حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کہ ان مولویوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا قائد اعظم محمد جناح کو ناکام کرنے کے لیے کہ پاکستان نہیں بننے دینا. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد تھی. اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا کہ وہ کیا مدد تھی. تو واضح رہے کہ اگر دنیا سیاست میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم احمدی بھائیوں کو، کہ اگر دنیا سیاست نے کسی ملک کے بانی کے تصور کے برخلاف اس کے ملک کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کے وفات کے بعد یعنی مخالف اس پر قبضہ کر لیں اس کے بنائے ہوئے ملک پر ہی، تو پھر دنیا مذہب میں کسی جماعت کے بانی کی تعلیم کے سراسر برخلاف اس کی جماعت کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی اگر سیاسی دنیا میں یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قائد اعظم کی ڈٹ کر مخالفت کی، اس کو کافر اعظم قرار دیا اور پاکستان کو پلیدستان نعوذ باللہ کہا، قائد اعظم کی رحلت کے بعد آہستہ آہستہ وہ پاکستان پر چھانا شروع ہو گئے. اور حتیٰ کہ 1974 میں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، مالی، جانی، عزت کی قربانیاں دی تھیں، اور اس کے بہت سارے جو لوگ تھے اس سے جماعت سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ فوج میں تھے خواہ وہ سیاست میں، انہوں نے بڑی گراں قدر خدمت کی پاکستان کی. ایک جنبش قلم سے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی اتنا زیادہ مولویوں نے زچ کر دیا یا اس کو زیادہ اپنے قابو میں کر لیا کہ اس نے جماعت احمدیہ کے افراد کو غیر مسلم قرار دے دیا. یعنی ایک سیاسی فیصلہ کر لیا. حالانکہ ایمان کے فیصلے اسمبلیوں میں تو نہیں ہوتے. ایمان کے فیصلے جماعتوں کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ کسی معود فضل کے حوالے سے اپنے فیصلے کرتے پھر، یہ حق نہیں دیا ان لوگوں کو. تو بہرحال
وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں پاکستان کے لیے، آج پھر وہ غیر مسلم ہو کر در بدر دنیا میں پھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ میرا سامعین کرام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی 1914 میں جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے اپنے سے اختلاف رکھنے والے احمدیوں کے لیے جماعت احمدیہ کو بھی، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو بھی موجودہ پاکستان کی طرف بنا دیا تھا۔ یعنی 1914 سے کام شروع ہوا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جو ہاتھ مولویوں نے مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ کیا، پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے وہی کام جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت مرزا صاحب اسلام کی جماعت احمدیہ کے اندر کر لیا تھا۔ یہ سچی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد جماعت احمدیہ میں اختلاف رائے رکھنے والے اصحاب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جو چالیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے چلی تھیں، انہی چالوں کو دیکھ کر تو مولویوں کو عقل آئی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے مخالفوں کو جماعت احمدیہ سے نکال سکتا ہے، ان کے اخراج اور مقاطع کر سکتا ہے، تو پھر ہم اکثریت کے بال بوتے پر احمدیوں کو اسلام سے خارج کر کے یہ درینہ قادیانی مسئلہ کیوں نہیں حل کر دیتے؟ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ہی سبق پڑھائے ہوئے ہیں مولویوں کو۔ اے احمدی بھائیو، آج پاکستان میں احمدی جس اذیت سے گزر رہے ہیں، یہ طور طریقے مولویوں کو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور آپ کے جانشینوں کے ہی سکھائے ہوئے ہیں۔ تو اب جماعت کی یہ حالت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت میں کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کر سکے جماعت احمدیہ محمود میں یا قادیان میں، فوراً اس کا اخراج اور مقاطع ہو جائے گا۔ یعنی ٹوٹلی طور پر لوگوں سے آزادی ضمیر چھین کر ان کو مردہ کر دیا گیا ہے، قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اور یہ وہی خبر ہے جو کہ محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں دے دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں۔ یہ قبروں میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ کون تھے؟ یہی تو لوگ ہیں جن سے آزادی ضمیر چھین لیا گیا، عقیدت ان کے اندر تھی، اور اس عقیدت کے بل بوتے پر ان کو پھر ان کی زبان بندی کر دی گئی، ان کی عزتیں لوٹی گئی، ان سے چندے پھر لیے گئے۔ وہ جو چندے جو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شروع کیے تھے، ان کو 48 تک پہنچا دیا، اور ہر بندہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر پھر اپنے برادری سے، اپنے رشتہ داروں سے، قبیلے سے کٹ گیا۔ اب نسل در نسل بیچارے وہ جائیں کدھر؟ تو پھر مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی جانشینوں نے احمدیوں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور ان کو اپنا غلام بنایا۔ بہرحال تو آج یہی معاملہ جماعت کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ ہے، جو پاکستان کے حوالے سے مولویوں نے کیا ہے ڈرامہ۔ یعنی قائد اعظم کا پاکستان کا تصور ہی کچھ اور تھا، کوئی وہاں پر کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا، ہر انسان آزاد شہری تھا پاکستان کا، اور ہر انسان کو حق تھا سیاست میں دخل دینے کا، حصہ لینے کا، اور وہ اپنی لیاقت اور اہلیت کے بیس پر کوئی بھی عہدہ بھی پا سکتا تھا۔ وہ تھا پاکستان قائد اعظم کا، لیکن مولویوں نے اس پر قبضہ کیا، اور آج جو پاکستان ہے، کیا ضرورت ہے کسی سیاستدان کی کہ مذہبی معاملے اس کو بات بھی کر دے؟ آج دن آپ تماشا دیکھتے رہتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے احمدیوں کو رگڑا ملتا رہتا ہے۔ وہ بیچارے مظلوم ہیں اس لحاظ سے۔ میرے اپنے اختلاف جماعت احمدیہ میں، ہمارے اپنے اختلاف ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جماعت احمدیہ قادیان سم محمود سم قبرستان غلطی پر ہے۔ دعویٰ مسلم موت قطر غلط تھا، اور لوگوں کو غلام بنانا بھی غلط تھا۔ یہ نظام شیطانی ہے، کوئی اسلامی نظام نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بیماریاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں ان بیماریوں سے پاک کروں گا جماعت کو۔ لیکن یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے لیے جماعت احمدیہ کی قربانیاں بالکل برحق ہیں۔ وہ سب لوگ مخلص تھے پاکستان کے، لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو مرزا بشیر الدین محمود نے مرزا صاحب کو ماننے والوں کے ساتھ کر لیا۔ تو بہرحال میں اس موضوع کے بعد میں ایک تیسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تقسیم وقت جب تقسیم ہوئی تھی، ہندوستان اور پاکستان کی 2 ملک بنے تھے، نظریاتی ملک ہیں، 2 قومی نظریہ ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے مطابق تو کشمیر جو تھا
وہ تو وہاں پر 95 سے بھی زیادہ % لوگ مسلمان ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا، لیکن جواہر لال نہرو اور ہندوستانی جو گاندھی تھا یا جو ان کی کانگریس جماعت تھی، ان کے لیڈروں نے چالاکی کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال پاکستان کی طرف سے بھی پھر قائد اعظم نے پھر بڑے حوصلے کے ساتھ ان کا یہ قبضے کے خلاف مزاحمت شروع کر دی، لیکن جب لڑائی شروع ہوگی تو پھر جواہر لال نہرو صاحب جو تھے کشمیر کا یہ مسئلہ خود UN میں لے کے آئے۔ یہ بھی ایک ٹرک تھا، مکاری چلاکی تھی، لے گئے اور وہاں پر استصواب رائے کا وعدہ بھی کر لیا کہ جی ہم کشمیریوں کا جو بھی ان کا مطمع نظر ہے، جو بھی ان کا حق خود ارادیتی ہے، یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے، اس کے مطابق ہم استصواب کروائیں گے، اور اگر وہ چاہتی ہیں ہندوستان سے علیحدہ ہونا تو ٹھیک ہے، وہ آزاد ہیں۔ لیکن نہرو صاحب کا یہ وعدہ آج تک ہندوستان کی حکومت نے پورا نہیں کیا۔ کشمیریوں کو اپنے حق خود ارادیت سے محروم کیا گیا ہے۔ 1999 کے بعد سے تو کشمیر میں مسلسل 6-7 لاکھ انڈین فوج جو ہے، فوجیوں نے مسلمان کشمیریوں کا عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے۔ آئے دن عزتیں لوٹ رہے ہیں کشمیر میں، لوگوں کو شہید کرتے پھر رہے ہیں، آئے دن 10, 20, 50 شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور لوگ اپنی آزادی کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، کیونکہ آزادی ایسی نہیں ملا کرتی، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جیسے کشمیری دے رہے ہیں، فلسطینی بھی دے رہے ہیں۔ تو آج تک وہ 6-7 لاکھ جو فوج ہے، انہوں نے مطلب کہ آئے دن مطلب کہ قتل و غارت شروع ہوئی ہے، لیکن وہ جو وعدہ تھا نہرو کا UN میں وہ کر کے آئے تھے، آج تک وہ وعدہ ایفا نہ ہوا۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو قبضہ ہے جماعت احمدیہ پر، انہوں نے 1914 میں کیا، اس میں بھی انہوں نے قبضے کے بعد، یعنی خلیفہ بننے کے بعد، نام نہاد خلیفہ بننے کے بعد، اپنے سے اختلاف کرنے والے احمدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان کی فوج کر رہی ہے یا ہندوستانی کی لیڈرشپ کر رہی ہے۔ وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں کشمیریوں کو، ایسے ہی عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ بہت سارے صحابی تو پھر 1914 میں قادیان کو چھوڑ کر وہ لاہور چلے آئے بیچارے۔ تو بہرحال پھر محمود کو پھر جماعت احمدیہ خالی مل گئی، اور پھر انہوں نے اپنے نظام پھر چلائے اس جماعت احمدیہ پر، اور لوگوں کو غلام بنا لیا۔ سامعین کرام، 1914 کے بعد سے ہی جماعت احمدیہ کو ایک مذہبی کلٹ اور ایک مذہبی مافیا میں بدل دیا گیا۔ جیسا کہ کشمیر میں ہے نا، مطلب 6-7 لاکھ فوجی، وہ بیچارے کیا کریں جائے، ان کا حق ہے آزادی حاصل کرنا، اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا، لیکن ایک فوج ہے ان کے آگے۔ بین ہی بشیر الدین محمود نے بھی جماعت کی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شیطانی نظام کے ساتھ لوگوں کو اسیر بنا لیا۔ ہمہ وقت جماعت احمدیہ محمود میں آنے والے مئو ذکی غلام کی بعثت کو روکنے اور ناکام بنانے کے لیے ایک دائمی مارشل لا لگا ہوا۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا۔ دراصل دیکھا جائے تو ایک مارشل لا ہے ہر وقت احمدی کے آگے۔ تمام احمدی غلام اسیر کیوں ہیں؟ ان کی وہ ایک مارشل لا، جو ایک سول مارشل لا ان کے اندر لگا ہوا ہے، اس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو سول مارشل لا اس نے لگایا مرزا بشیر الدین محمود نے، اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس جھوٹے دعوے کو مستحکم کرنے، دوام دینے کے لیے، دائمی بنانے کے لیے یہ سارا کام اس نے کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جانشین بھی ایسا ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں، یہ وہ موعود بلائے دمشق ہے جس کا 9 اپریل 1907 کو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی۔ یہ وہ دمشقی بلا کے نمائندے ہیں، یا یہ وہ دمشقی موعود جو بلا ہے اس کا یہ جو نمائندے ہیں، یہ بلائیں ہیں۔ اور موجودہ جو ان کا نام نہاد خلیفہ ہے، یہ وہ چوتھی بلا ہے، اس موعود بلا جو سلسلہ ہے بلائے دمشق کا، اس کا یہ چوتھا سلسلہ ہے۔ بہرحال آپ لوگ بھی اس طرح ایک قید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو کوئی آزادی ضمیر کا حق نہیں ہے، کسی انسان کو بھی حق نہیں ہے۔ جیسے کشمیریوں کو حق نہیں ہے، ایسے آپ کو بھی جماعت میں حق نہیں ہے کہ اپنا مطمع نظر اپنے عقیدے کے مطابق کسی عقیدے کو وہ چھوڑ سکیں، یا کسی عقیدے کو جس کو وہ سچے سمجھتے اس کو مان سکیں۔ اس کو حق ہی نہیں ہے جماعت میں۔ ان کی بھی کشمیر کی طرح یہ مسئلہ ہے کہ کشمیر کی طرح جس کا قبضہ ہے ہندوستان کا،
اور ان کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے کشمیریوں کی، اسی طرح جماعت احمدیہ محمود میں بھی لوگوں کو زندہ درگور کر دیا گیا اور ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس قبضے میں آنے والے مامور کو کتنی تگ و دو کرنی پڑنی ہے، اور کتنی اس کی پھر آزمائشیں ہونی ہیں اس مامور کی بھی، اس ذکی غلام کی بھی۔ تو اب آج میں ان آزمائشوں سے ہی گزر رہا ہوں اور ان تکالیف سے ہی میں گزر رہا ہوں۔ یعنی ہر مارشل لا جب کسی ملک میں لگ جاتا ہے تو اس میں پھر لوگ کس مصیبت سے گزرتے ہیں، ایسی مصیبتوں سے سول مارشل لا جو جماعت احمدیہ محمود میں لگایا گیا اس میں سے یہ عاجز اور میرے ساتھی گزر رہے ہیں۔ تو سامعین اکرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ خاصہ کا محمودی جماعت احمدیہ کے ساتھ کسی مادی وراثت یا جاگیر کے حوالے سے جھگڑا نہیں ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد کی مادی وراثت کی حقدار آپ اسلم کی جسمانی اولاد اور نسل ہے۔ ان کی روحانی اولاد، ان کی جو جسمانی وراثت ہے اس کے کوئی حقدار نہیں ہے۔ خاکسار کا تنازع پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالے سے ہے۔ پیشگوئی مجھ سے موت، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی موعود رحمت اور موعود فضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس الہامی پیشگوئی میں۔ یہ اس وقت بانی جماعت جو تھا یا ملہم تھا، اس کا اپنا کوئی دعویٰ نہیں تھا کہ اس نے جماعت نہیں بنائی تھی، یا کوئی مسیح موعود کا یا نبی ہونے کا یا مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں تھا ان کا۔ ہاں، اس وقت وہ صرف اپنے آپ کو مجدد سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر چلہ ہوشیار پور کے دوران فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے، یہ بریکٹ میں ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ یہ جو وجود ہے یہ ذکی غلام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت قرار دیا ہے۔ وہی قدرت، رحمت اور قربت کا نشان ہے، وہی فضل اور احسان کا نشان ہے، وہی موعود فتح اور ظفر کی کلید ہے، نہ صرف جماعت احمدیہ کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے وہ فتح اور ظفر کی کلید ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے اس عجز کا، اس موعود فضل، موعود رحمت کے حوالہ سے ہے۔ مرزا صاحب کی جو ذاتی وراثت ہے اس کی ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن یہ جو موعود فضل ہوتی ہیں اللہ کی، یہ رحمتیں ہوتی ہیں، تو اس سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ موعود فضل جو ہوتی ہیں ان کی تقسیم خود اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، لوگوں کو نہیں حق دیتا ہے، نہ ٹھیکہ دیتا ہے بھی تم کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو ایک نشان رحمت کی خبر دیتا ہے، ذکی غلام کی خبر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی، جو چاہے کر لو، جس کو چاہے بنا لو، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ میں یہ گناہ ہو چکا ہے کہ اللہ کا ایک موعود فضل، ایک نشان رحمت، اس کی پیشگوئی کو لوگوں نے اپنے رائے کے مطابق ایک بندے پر چسپاں کر دیا، یا خود اس نے اپنے پر کر لیا۔ کسی کا سامعین کرام حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی موعود فضل پر کشمیر کی طرح قبضہ جما کر بیٹھ جائے۔ بشیر الدین محمود نے یہی کام کیا ہوا ہے اس جماعت میں، اور آنے والے موعود ذکی غلام کے لیے یہی مسئلہ ہے۔ ایک نارمل لوگوں میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا ہی نہیں کیا، ایک ایسی جماعت میں کھڑا کیا ہے کہ جس کے جو باسی ہیں وہ ایک غلام ٹریپ ہو چکے ہیں، جیلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، کشمیر کی طرح۔ کشمیری لوگ کیا کریں؟ ایسے ہی احمدیوں کا حال ہے، جماعت احمدیہ محمود میں جو احمدی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، بیچارے جائیں کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ سامعین کرام فضل کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے آہسم کی بعثت ثانیہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ جمعہ میں اسے اپنا موعود فضل قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مسلم کو دوبارہ اس کی بعثت کروں گا امت محمدیہ میں ہی، اور پھر ظاہر ہے کہ آسم تو وفات پانے کے بعد جسمانی طور پر خود تو نہیں آنا تھا، آسم نے ان کے ذل کوئی ہونا تھا، کوئی انسان امتی فرد ہونا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مسیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنانا تھا، اپنے دین کی خدمت لینی تھی اسے۔ اور یہ جو فضل ہے جس کا ذکر سورۃ جمعہ میں ہو چکا ہے،
اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ تو الہامی پیشگی مسلم موت تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا، ابھی میں نے الہامی الفاظ پڑھ کے آپ لوگوں کو سنائے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے اپنے ہیں، وہ جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے کسی پیشگوئی کر موت نشان بنا دے۔ لوگوں کا تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ میں یہ گناہ ہو چکا ہے، یہ ظلم ہو چکا ہے مرزا صاحب وسلم کی تعلیم پر، ان کی پیشگوئیوں پر، کہ ایک بندہ خود ساختہ مسلم موت بن کر بیٹھ گیا اللہ کے ایک فضل کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہی نہیں، بلکہ وہ پیدا ہی نہیں کیا وجود۔ حضرت مرزا صاحب وسلم کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مسلم موت ہوں، اور اس نے دعوے کے بعد یا دعوے سے بہت پہلے قبضہ کرنے کے بعد قیادت پر مشورہ لگا دیا کہ اب تم کیسے مجھے نہیں مانو گے۔ تو یہ معاملہ جماعت احمدیہ پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی گرفت کا یہی ہے، جیسے کہ ہندوستان کی فوج نے یا ہندوستان کے سیاستدانوں نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جہاں تک سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے موعود فضلوں کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورت سواد کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، کیا ان کے پاس تیرے غالب اور بہت عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ لوگوں کے خزانے ہیں کہ وہ اس کی تقسیم کرنا شروع کر دیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورت زخرف میں فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ آہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں، یہ آیت نمبر 32 اور 33 ہیں سورت زخرف کی، اور انہوں نے کہا کیوں نہ یہ قرآن دو مشہور بستیوں کے کسی بڑے شخص پر اتارا گیا۔ یہی مصیبت آج اس عاجز کو بھی ہے کہ جمبا صاحب کو اللہ نے کیسے مسلم موت بنا دی ہے ذکی غلام۔ ایک صدی قبل میرے مرزا صاحب اکاج ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ دلی کے عالم کہا کرتے تھے کہ یہ قادیان کا پنجابی ڈگا کیسے مسلم موت بن سکتا ہے؟ اگر بنانا تو اللہ تعالیٰ دلی میں سے کسی عالم کو بناتا۔ عاصم کو بھی یہی اعتراض، عاصم کے سامنے بھی یہ مخالفین کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کیوں نہ یہ قرآن دو مشہور بستیوں کے کسی بڑے شخص پر اتارا گیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے اگلی آیت میں، کیا وہ ہیں جو تیرے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ ہم ہی ہیں جنہوں نے ان کی معیشت کے سامان ان کے درمیان اس ولی زندگی میں تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں پر ہم نے مراتب کے لحاظ سے فوقیت بخشی، تاکہ ان میں بعض کو زیر نگیں کر لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ مقصد میرا کہنے کا، یہ یاد پڑھنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہیں نا چیزیں، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ کے اپنے خزانے ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ وہ لوگوں کو یہ حق نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کو وہ خود لوگ تقسیم کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ جماعت احمدیہ میں ہو چکا ہے۔ ایک موعود فضل، موعود رحمت کا نشان، ایک موعود ذکی غلام کی پیشگوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب پر جو الہامی کلام نازل فرمایا اس غلام کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اے میرے بندے، اگرچہ تیری خواہش تھی لیکن میں نے یہ ذکی غلام آپ کو یعنی تجھے بطور لڑکا نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئندہ زمانے میں حضور صاحب کی اللہ تعالیٰ جسمانی نسل میں سے بھی پیدا کر سکتا ہے اس بندے کو۔ حضور صاحب تو سچے تھے، پیشگوئی سچی تھی، اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو بانی جماعت اسلام کی روحانی اولاد میں سے کسی جگہ پر بھی اس پیشگوئی کو پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے حوالے سے کوئی وعدہ نہیں کیا محمد مریم کے ساتھ
کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. کوئی ایسا وعدہ نہیں. ہاں لڑکے کے متعلق وعدہ ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. اور پھر وہ لڑکا پیدا بھی ہوا, پھر اس نے کام بھی دکھائے, کچھ نے زیادہ ہی کام کر گیا اپنی مطلب کہ اپنی جو دائرہ ہے اس کا اختیار یا تھا اس سے آگے نکل گیا. پھر اللہ نے اس کو پکڑا. پھر 10 مارچ 1954 میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو مفتری اللہ کی جو سزا اللہ نے مقرر فرمائی ہے, تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے اس سزا کے مطابق اپنے وعدہ کے مطابق اس کی اپنی جو نظام تھا اپنی حفاظت کا یا جو بھی پہرے داری تھی اس میں پھر کہ ہوتے ہوئے سب کچھ اللہ نے پھر اس کی شہرہ کو قطع کیا اور اقربت کا نشان اس کو بنا دیا. سامعین کرام, مستقبل کی جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں ابھی جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان فضلوں کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ یا حق لوگوں کو نہیں دیتا, بلکہ خود اپنے پاس اس کا حق ہے کہ جس کو چاہے کسی اپنے فضل کا موت کسی پیشگوئی کا موت بنا دے. تو بہر اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے قادیان یا محمود یا قبرستان کے لوگوں کو سمجھ دے, عقل دے, فہم دے کہ ایک بندے نے جماعت احمدیہ قادیان پر قبضہ کرنے کے بعد اس جماعت میں کیا کیا دجل کی اس شخص نے. کیا یہ روحانی جماعت ہے, یہ کہ مذہبی جماعت ہے؟ یہ تو ایک مطلب کہ مافیا سے بھی بدتر کلٹ ہے. میں نے ابھی آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آخر پر بتاؤں گا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی جلا وطنی جو تھی خود ساختہ تھی ان کی, انہوں نے کیوں ختم کر کے وہ بر صغیر میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو قیادت سنبھالی تھی. تو اس سلسلے میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, اس کا غالباً دیر کا آرٹیکل پڑھا ہوا ہے, 29 نومبر غالباً 2011 کی بات ہے. بہرحال تو اس میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب لکھتے ہیں, ایک اہم تاریخی راز سے پردہ اٹھتا ہے, اس کا عنوان ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو ان کے الفاظ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں, علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک ملاقات میں قائد اعظم کی وفات کے بعد بتایا. ذرا احمدی حضرات ذرا توجہ سے سنیں یہ وہ کیا بتا رہے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک ملاقات میں قائد اعظم کی وفات کے بعد بتایا کہ قائد مرحوم نے انہیں ایک نشست میں بتایا تھا کہ وہ لندن کی خود اختیار کردہ جلا وطنی کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ختم کر کے ہندوستان واپس آئے تھے, جو انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیا تھا. اس خواب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے قائد نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہایت واضح تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا, محمد علی واپس ہندوستان جاؤ اور وہاں کے مسلمانوں کی قیادت کرو. قائد اعظم نے یہ خواب سنا کر تاکید کی تھی کہ اس واقعہ کا ذکر ان کی زندگی میں کسی سے نہ کیجیے گا. پھر قائد اعظم جلا وطنی کو ختم کر کے واپس آئے, مسلم لیگ کے تنے مردہ میں نئی روح پھونکی اور مطالبہ پاکستان پر ڈٹ گئے. چودھری فضل حق نے کہا کہ میرے نزدیک قائد اعظم کا مطالبہ پاکستان پر اصرار اور اس کی راہ میں کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لانا اسی وجہ سے تھا کہ اس کا حکم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. میں بھی آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج احمدیوں کو کہ مجھ پر الزام لگاتے رہتے ہیں, جمبا صاحب نے دعویٰ کر دیا یہ کیسے مسلم موضوع ہوتا ہے. ان کو علم ہی نہیں ہے کہ میں تنہا ڈٹ کر یہ ایک شیطانی جماعت میں کہوں گا, اس بلائے دمشق ہے, اس کے آگے میں جو احمدی اسیر ہیں بیچارے اس کی رستگاری کے لیے کیوں کھڑا ہوں. یہ بنی اسرائیل ہے آخری زمانے کا. مرزا صاحب ہم فرماتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں آخری زمانے کا یعقوب ہوں اور یہ میری جماعت بنی اسرائیل ہے. ان کے الہامات ان کی تحریروں میں پڑھ لیں. اور اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا موسیٰ بنایا ہوا ہے. اور یہ خلیفے جو ہیں یہ کوئی خلیفے نہیں ہیں, یہ دور حاضر کے فرعون ہیں. انشاءاللہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا دنیا میں میرے بعد کہ یہ جو لفظ خلیفہ ہے اتنا بدنام ہو جائے گا کہ لوگ جس طرح کسی کو فرعون کہہ کر اس کو گالی نکالتے ہیں, ایسی کسی زمانے میں خلیفہ کہہ کر اس کو گالی نکالا کریں گے. ان کی مماثلت سے جو ان کے کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمانے کی جو بنی اسرائیل ہے, مرزا صاحب کی جماعت جو ہے اس میں جو بنی اسرائیل ہیں بیچارے سب بنی اسرائیل ہیں, ان کی رستگاری کے لیے سازش کو اللہ نے کھڑا کیا ہے. اور میں تنہا یہ جو جنگ لڑ رہا ہوں, کیوں لڑ رہا ہوں, کیا چیز ہے,
آپ لوگوں کو علم نہیں کہ جو طاقت میرے ساتھ ہے اس کا آپ کا گمان بھی نہیں کر سکتے، اس طاقت کی طاقت، اس ہستی کی طاقت کا، یا اس کا جو میرے ساتھ مہربانی اور سلوک ہے، یا جو اس کے وعدے ہیں میرے ساتھ، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ لا علمی اور جہالت میں ہی آپ لوگ، جو کچھ لوگ ہیں میرے مخالفین، میری دن رات مخالفت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصل حقیقت کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ خواب سنایا ہے آپ لوگوں کو، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب میری کتاب جو غلام مسیح الزماں ہے، اس کے صفحہ 63 پر اس عاجز کی بھی 2 خوابیں ہیں۔ خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو کچھ پیغام دیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم صاحب کا ایک خواب تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف صاحب کا یہ خواب تھا، بلکہ 2 تھے، جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اذیتیں بھی پائیں، تکلیف سہی، ایک زمانہ گزارا، پھر اللہ نے ان کو پھر وہ عظمتیں بھی دیں اور ملک بھی دیے۔ ایسے ہی اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں 2 خوابیں دکھائیں، اور میں ان خوابوں کی تعبیروں سے 6 سال تک لا علم رہا۔ ان خوابوں کا ذکر میری کتاب غلام مسیح کے صفحہ 63 پر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پھر تعبیریں مجھے بتائیں اور سچ اور حق بتایا، کیونکہ میں نے تو تعبیریں نہیں کی ان کی، تو وہ ہستی ہمہ وقت میرے ساتھ ہے، کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس ہستی نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح محمد علی جناح جب آنسم نے ان کو حکم دیا ہے ایک خواب میں کہ محمد علی جاؤ ہندوستان میں مسلمانوں کی قیادت کرو، وہ شخص ڈٹ گیا، پھر نیک آدمی تھا، تقویٰ تھا اس میں، بظاہر سگریٹ پیتا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا اس کے دل کی حالت کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوئی، اللہ نے پوری قوم کو اس کے پیچھے اکٹھا کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی اس عاجز کے ساتھ بھی ہوگا۔ بڑی جلدی یہ جو ان کے مافیا ہیں قادیانی جماعت کے، یہ سارے ختم ہونے والے ہیں، ان کے سزائیں ختم ہونے والی ہیں، ان کے نظام ٹوٹنے والے ہیں، اور بڑی جلدی میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تمہارا نام نہاد خلیفہ جسے کہتے ہو تم، وہ بیچارہ منجی تھلے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ بڑی جلدی خدا تعالیٰ اس سے ہاتھ کھڑے کروانے والا ہے، یہ ہینڈز اپ کرنے والا ہے، اب تم دیکھو گے۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو مخالف ہیں میرے، آئے دن مطلب غیر متعلقہ موضوعات میں مجھے اجالتے پھر رہے ہیں، آپ کو نہیں علم اس بات کا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، اور خدا میری کس قسم کی باتیں کرنے والا ہے۔ تو آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ عزیز محمد صلی اللہ صاحب کی ایک ای میل ہے، وہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف ای میل پڑھوں گا، باقی تبصرہ ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ کسی خطبہ میں کروں۔ بہرحال اس خطبہ کے موضوع کے حوالہ سے ان کی ای میل ہے، میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ دوں۔ وہ ای میل اس طرح ہے کہ وہ لکھتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض قبرستان کے بجو اس بات پر بغلیں بجا رہے ہیں کہ سلطان العلم عبدالغفار جمبا صاحب کے بہت سے ساتھیوں نے چھوڑ گئے ہیں۔ میں ان ناسمجھ لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ خوشی کے شادیانے بجانے کی بجائے صبر کریں اور آنے والے وقت کا انتظار کریں کہ تقدیر الہی کس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جلد باز اس سنت اللہ سے بھی بے خبر معلوم ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ابتلا خدا کے مقبول لوگوں پر آیا کرتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک موقع پر اکیلے رہ گئے تھے؟ میرا ایمان ہے، وہ لکھتے ہیں، کہ غیب سے آواز آئے گی کہ اے عبدالغفار، میں تیرے ساتھیوں کو تجھ سے جدا کر کے تیرا امتحان لے رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تو اس ابتلا سے کیسے گزرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ آپ نے کہا، بالکل یہی بات ہے۔ میں اس وقت شدید ازمائشوں میں گزر رہا ہوں اور میری ابتلایں ہیں یہ میرے، اور میں کبھی یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان ابتلاؤں سے مجھے سرخرو کرے گا، ثابت قدم رہ کر نکلوں گا میں ان سے۔ آگے نصر اللہ صاحب لکھتے ہیں، پس اے نادانوں، میں بھی منتظر ہوں اور تم بھی منتظر رہو اور خدا تعالیٰ کے اٹل وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کرو۔ انشاءاللہ جیت خدا کے شیر کی ہوگی، کیونکہ جیت اس کی سرشت میں لکھی جا چکی ہے۔ نصر اللہ۔ تو میں اس کی پھر تفصیل نہیں کر سکتا، میں نے صرف ای میل پڑھی ہے عزیز محمد صلی اللہ صاحب کی، اور جو کچھ انہوں نے لکھا بالکل سچ لکھا ہے، کیونکہ اس قسم کی باتیں وہ بندے پھر کیا کرتے ہیں جن کے اندر سچائی اور ایمان یا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کی فہم و فراست اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھانپ جاتے ہیں یہ باتیں۔ علاوہ اس کے میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صاحب، یہ جو واسطی صاحب ہے،
آئے دن یہ غیر متعلقہ موضوعات میں مجھے الجھالتا رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 میں یہ کود کر آیا تھا ای میل فورم میں اور بڑے نعرے لگاتا. 3 سال میں الحمدللہ میں نے اس کی مت مار دی، اس کے دانت کھٹے کر دیے، ہر طرح سے اس کو رگڑا. کئی خطبات دیے اس شخص کے متعلق، میں نے مضامین میں نے ذکر کیا، ہر دلیل اس کی توڑ دی. یہ اتنا گھٹیا انسان ہے، یہ مطلب ایک کسی مولوی کے گھر پتہ نہیں کہ کیسی یہ جھوٹ پیدا ہو گئی. تو وہیں پہ یعنی وہ میرا کان چٹا ہے جی، بس وہ کان چٹا کا جو محاورہ ہے اسی لے کے پھر بیٹھا ہوا ہے کہ جی میرا کان چٹا ہے. اب میں جو چٹا ہے جس کا کان ہے، میں اس کا سیاہ تو نہیں کر سکتا، اللہ کرے گا آپ اس کا چٹے کان کو سیاہ وہ کرے گا، آپ دیکھیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی جلدی میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سب کے منہ کالے ہونے والے ہیں. آپ کو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر آپ چھپیں. اور یہی عزیز محمد صلی اللہ صاحب آپ لوگوں کو کہے گا کہ میں نہیں تھانوں کیا ایسی کیس اللہ دے شیر نہ پنگے نہ لاؤ. باقی میں نصر اللہ صاحب سے کہوں گا کہ مضمون نمبر 116 جو ہے اس کا عنوان ہے کیا پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے قلعہ ٹھوک دیا گیا ہے. یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ نے بالکل سچ کہا تھا، میری کوئی طرفداری نہیں کی تھی، حقیقت آپ نے بیان کی تھی. آپ لکھتے ہیں سو اٹ لکس لائک حضرت غفار صاحب نے قلعہ ٹھوک دیتا ہے اور نو ون ہیز کریج ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. وسلام. تو آپ کے یہ الفاظ ہیں، اب تو میں ان سب کو فردن میں قلعے ٹھوک چکا ہوں. یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں میرے آگے، غیر متعلقہ موضوعات پر یہ کرو فلاں کرو، ادھر جنبہ سے بکو. دیکھو میں پیش ہوئی مسلم موت کے حوالے سے میدان میں کھڑا ہوں، 24 سال سے پکار رہا ہوں آپ لوگوں کے آؤ. آپ کے خلیفے بھاگ چکے ہیں، بلکہ منیاں تھلے بڑے ہوئے ہیں، مولوی تھوڑے منیاں تھلے بڑے ہوئے ہیں. ایک بندہ ہے انعام الحق، آئے دن وہ ای میل لکھتا ہے جنبہ صاحب کو باہر نکال لو، جنبہ صاحب کو مان لو. میں اس شخص سے کہتا ہوں کہ یار میں تو میدان میں کھڑا ہوں اور کیسے میں نکلوں باہر؟ میں تو پکار رہا ہوں بار بار کہ آؤ میدان میں. مرزا غلام سم کا جو رویہ سنت ہے پیش گوئی نزول مسیح عیسی ابن مریم کے حوالے سے، آئیں پیش گوئی مسلم موت کا بھی اسی طرح فیصلہ کر لیں. ہم پہلے فیصلہ کرنا بشیر الدین محمود کے دعوے کا، جیسا کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ کیا تھا حیات مسیح عیسی ابن مریم کے دعوے کا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر وہ دعویٰ سچا ثابت ہو جائے یا عقیدہ سچا ثابت ہو جائے تو میرے دعوے کی تو بیس ہی ختم ہو گئی. ایسے میں بھی کہتا ہوں اور میدان میں کھڑا ہوں 24 سال سے. آئے دن انعام الحق صاحب جس دن یہ شخص پیدا ہوا تو اللہ اس کے ماں باپ بھی سوچتے ہوں گے کیا شے پیدا ہوگی ہمارے گھر میں. تو یہ شخص بھی آئے دن ای میلوں لکھتا ہے جنبہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے باہر نکلو. اور کہاں نکلوں میں؟ کیا تمہارے گھر آ جاؤں؟ میں تو میدان میں کھڑا ہوں. میں تو اس سال اپریل میں UK کا جلسہ ہوا تھا، وہاں پہ اس سے پہلے 3 جمعے میں نے متواتر کہا تھا کہ مسعود صاحب میں آ رہا ہوں وہاں پہ جلسے کے ٹائم پر، آئیں ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو تمہارا خلیفہ صاحب تو مسجد تھلے بڑھ کے بیٹھا ہوں کاٹ باہر، میں تو باہر ہمیشہ میدان میں کھڑا ہوں. کچھ حیا کرو، کچھ دیکھو کہ کل کو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آنی ہے تو تمہارا بنے گا کیا. تو بہرحال میں عزیز منصور اللہ صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنا ایمان اور سچائی اور تقوی بجائیں. ان لوگوں سے فضول لوگ ہیں، یہ شرارتی لوگ ہیں، یہ حزب و شیطان کا حصہ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. اگرچہ احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مولویوں کے گھر پیدا ہوئے، وہ جو واسطی صاحب ہے وہ تو مولوی کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اگر ابو جہل کے والد کو پتہ چل جاتا کہ میرا یہ بیٹا عمر بن ہشام یہ محسن انسانیت اور سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکذب اس نے بننا ہے، اس کے مقابلے کرنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیدا ہوتی ہے اس کو مار دیتا، گلا گھوٹ دیتا ہے اس کا، اگر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ابو جہل بننا ہے. ایسے ہی یہ واسطی صاحب کے باپ کو اگر پتہ ہوتا کہ اس بچے نے یہ کام کرنا ہے، مئو ذکی غلام مسیح الزمان کے ساتھ وہی کام کرنا ہے جو ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے تھے، تو شاید اس کا باپ اگر اس کو عرفان ہو جاتا، پتہ لگ جاتا، تو اس کا گلا ہی گھوٹ دیتا. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اور میں عظیم نصر اللہ صاحب سے کہوں گا کہ اپنا ایمان، اپنا تقوی، اپنے سچائی کو جو آپ کے اندر ہے اس کو بچاؤ. یہ فضول لوگ ہیں. 3 سال میں نے متواتر خطبات میں اس شخص کے ہر سوال کا جواب دیا، اس کے دانت توڑ دیے. ہر چیز elgulam.com پر حاضر ہے اور مضامین میں اس کے بے بنیاد سوالوں کے جواب دیے اور بار بار میں اس کو کہا کہ آئیں پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے آئیں کر لیں ثابت. اور میں تو اپنے دعویٰ کے حوالے سے اتنا ایک آزانہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ اگر بشیر الدین محمود احمد صاحب ثابت ہو جائیں
کہ وہ مسلم موت تھے اور ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو دیا تھا، تو میں پھر کون ہوتا ہوں؟ میری دعوے کی حیثیت کچھ نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کے معقول اور شریفانہ دعوے کے بالمقابل واسطی اینڈ کمپنی جیسے لوگوں کا اس قسم کا گند جو بکتے پھر رہے ہیں میرے متعلق اور غیر متعلقہ موضوعات میں لے جا کے پھنسا کے وقت ضائع کر رہے ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سوچیں کہ یہ تو وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں میرا۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ سب دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے صرف مذہب کا مسلم موت نہیں بنایا، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو دنیا علم کا بھی مسلم موت بنایا ہوا ہے، جس کا ابھی آغاز نہیں، اور لڑائی کا ابھی آغاز نہیں ہوا۔ اب میں دن رات آپ لوگوں کو نہیں علم کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، یہ خطبہ کی میں کوئی تیاری نہیں کرتا، جسٹ جب جمعہ کے دن آتا ہے فوراً چند میں پوائنٹس ہوتے ہیں لکھی ہوئی، اس کے مطابق میں دے دیتا ہوں۔ تو اصل کام جو ہے میں علمی کام ہے اس کی طرف میں راغب ہوں اور وہ کام کر رہا ہوں دن رات۔ تو انشاءاللہ بڑی جلدی دنیا علم میں ایک جنگ شروع ہونے والی ہے علمی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسی جنگ ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ محمد عربی وسلم کے دین مصطفیٰ وسلم کو ہمیشہ کے لیے غالب کر دے گا، دنیا میں فتح بخشے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ نظارہ آپ دنیا پھر دیکھے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان کی دکان کا یہ قادیانی محمودی دکان کی کیا حیثیت رہ جائے گی، جس کی وہ حفاظت کرتے پھر رہے ہیں میرے آگے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں عزیز محمد صلی اللہ صاحب بڑی اہم کاموں میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ فضول آدمی ہے۔ 3 سال آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے تو ان سب کو فردن کلے ٹھوک دیے ہیں۔ یہ کیا فضول لوگ ہیں، میرا وقت نہ برباد کریں، فضول لوگ ہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے جان، بلکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بکتے جاؤ۔ ان میں وہ چیز ہی نہیں ہے، سچائی، ایمان، تقوی ہی نہیں ہے کہ حقیقت کو کسی سچی بات کو قبول کر لیں، ہے ہی نہیں یہ چیز۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مغضوب علیہ لوگ ہیں جن پر یہ بدبختی غالب ہو چکی ہے کہ انہوں نے اسی بدبختی کے ساتھ مرنا ہے۔ اب انہوں نے، میں ان سے بالکل مایوس ہوں۔ علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شعر ہے عبدالحفیظ جلندری نے کہا تھا، وہ کہتا ہے کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ محمد علی جناب بھی ان مسلمانوں کو یعنی نام کے مسلمانوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے لندن، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا واقعہ ان کو دکھایا، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم پر پھر واپس گئے۔ ایسے ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عجز بھی میں خود ساختہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ نے کھڑا کیا، میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ میرے ساتھ ہے، اس کے ملائکہ میرے ساتھ ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، اس میں سے گزر رہا ہوں، ہر نبی گزرا ہے، میں بھی گزر رہا ہوں۔ تو ان کی چھوٹی سی دکان جو ہے نا مذہبی بنائی انہوں نے، اقتدار کی گدی بنائی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کرتے پھر ان کے پاس کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، کون سی روحانیت ہے؟ تو ظالم لوگ ہیں، ان کا مذہب سے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب آخر پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پیش گوئی مصرف پر قبضہ جو ہے بشیر الدین محمود احمد کا، وہ اسی طرح کا قبضہ ہے جس طرح کشمیر پر ہندوستان کی سیاستدانوں نے یا فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں قبضے ایک طرح کے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری بھی ایک دن ضرور آزاد ہوں گے۔ اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خبر دینا چاہتا ہوں، اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے مظلوم احمدی بھی ضرور ایک دن انشاءاللہ رستگاری پائیں گے۔ یہ عاجز بھی ان کا نجات دہندہ ہے۔ یہ اٹل باتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیش گوئی میں اس موعود کے متعلق فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس پر یہ قبرستان کے بجو آئے دن کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ تو یہ سب واقعات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں عزیزم محمد صلی اللہ صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ گواہ ہیں اس بات کی کہ 3 سال میں نے اس شخص کو، یہ ایک ایسا یعنی بجوؤں کا، قبرستان کی بجوؤں کا یہ چیف آف سٹاف ہے، وہ چیف ہے ان کا، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟
کسی انسان پر اس کی بدبختی غالب آ گئی ہے تو میں کیسے اس کو ہدایت دے سکتا ہوں؟ میں نے 3 سال اپنے زندگی کے اس شخص پر لگائے ہیں اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا ہے. یہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے کہ میرا کب سفید ہے، تو اس کا ہوتا ہے یہ جانے اللہ جانے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ غیر متعلقہ موضوعات پر آتے ہیں. پیش گوئی مسلم موڈ میں جب چاہیں میں کھڑا ہوں میدان میں، مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کو تیار کریں، ان کا خلیفہ آئے، کسی نتھو پھتو کو NOC دے دے، اپنا نمائندگی کا سرٹیفکیٹ دے دے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس کتاب سے، جو ان کی ہی کتاب ہے تذکرۃ الماتی، پڑھ کر سنائے ہیں. انہوں نے بھی کہا تھا نذیر حسین، مولوی نذیر حسین کو کسی اپنے شاگرد کو کھڑا کر دے، اس کے ساتھ جو میرا فیصلہ ہوگا اس کو اپنا فیصلہ قرار دے دے. میں بھی اسی وقت کہتا ہوں ان کے خلیفہ کو جو نام نہیں یاد ہے، بھی کسی نتھو پھتو کو انعام الحق صاحب کو کھڑے کر دیں، واسطی صاحب کو کھڑا کر دیں، کوئی اور شیر جو ہے بنا پھرتا اس کو کھڑا کر دیں. میری اس سے بات ہوگی پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے پہلے بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ کے حوالے میں. اگر اس کا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا، اس کے بعد میری پیش گوئیوں پر یہ سوال یہ اٹھاتا پھر کچھ بھی حقیقت نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ. میں خود ہاتھ کھڑے کر دوں گا. اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو پہلے اس کا اعلان کرنا ہوگا جماعت احمدیہ محمود کو. یہ لوگ بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ جناب جمبا صاحب کہتا ہے پہلے اپنے بشیر الدین محمود کے دعوے کو جھوٹا مانو. میں کب کہتا ہوں مانو؟ میں کہتا ہوں بات کریں، دیکھیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. آپ کا بیفور ٹائم بات کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ غفار جمبا یہ کہتا ہے کہ بشیر الدین محمود کو ہم جھوٹا سمجھ لیں، اس کا مطلب تم بھی جانتے ہو کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر تم سمجھتے کوئی جھوٹا نہیں، وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، تم میرے ساتھ بات کرتے. محمد عربی وسلم کی صداقت کے حوالے سے میں کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر مسلمان آسم کی صداقت کے لیے، ہر مخالف کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے. مرزا غلام صاحب کے صداقت کے حوالے سے ہر احمدی غیر احمدیوں کے ساتھ ہر جگہ ہر ٹائم بات کرنے کے لیے صداقت کے لیے تیار ہے. بشیر الدین محمود احمد کیا آسمان سے اتری کوئی عجیب مخلوق ہے کہ اس کے دعویٰ کے حصے میں جماعت احمدیہ محمود کے نہ خلیفے، نہ مولوی، نہ نتھو پھتو، نہ بجو کسی بھی یہ سازش کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب جانتے ہو کہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ موضوع کی غلام پیدا ہی نہیں کیا. آپ جانتے ہیں آپ اس جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں. آخر میں ایک حوالہ پر اپنا اس خطبہ کو ختم کرتا ہوں. حضرت مرزا صاحب وسلم اپنے ملفوظات جلد 3 صفحہ 113 پر فرماتے ہیں، جب کوئی صادق خدا کی طرف سے آتا ہے تو لوگ اس کو کتوں کی طرح کاٹنے کو دوڑتے ہیں. آج کل میرے ساتھ بھی یہی ہے. اس کی جان و مال و عزت و آبرو کے درپے ہو جاتے ہیں اور مقدمات میں اس کو کھینچتے ہیں. غرض ہر طرح سے جو ان سے بن پڑتا ہے کرتے ہیں، اور جو تکلیف پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. چاہتے ہیں کہ انہیں ذبح کر دیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیما کر دیں. کنجر اور لنگوٹی پوش فقیر بنتے ہیں اور خلق اللہ کو گمراہ کرتے ہیں، مگر یہ سب کچھ ان کے کرنے کے باوجود صادق بچایا جاتا ہے اور روز افزوں اس کی ترقی ہوتی ہے. خدا کا ہاتھ اسے بچاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بھی اس عاجز کا جو مشن ہے اس کو پورا کر کے اس عاجز کو اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا. تو اسی پر میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ